السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ موسم کی صورتحال کیا رہنے والی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے اوپر ایک کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ موجود ہے اور جو سندھ سے کشمیر تک مختلف علاقوں میں تیز بارشیں اور اس کے ساتھ ساتھ آندھی کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر شدید ژالہ باری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے 20 سے 25 اپریل کے دوران ایک ملک گیر بارشوں کا سلسلہ جس کے امکانات موجود ہیں، جو سندھ سے کشمیر تک مختلف علاقوں میں تیز بارشوں کا سبب بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی اور چند ایک مقامات پر شدید قسم کی ژالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم موسمی امکان یہ بھی ہے کہ اپریل کے آخری دنوں میں یعنی کہ 20 اپریل سے مہینے کے آخر تک افغانستان اور پاکستان پر مغربی ہواؤں کے سلسلوں کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جس سے بارشوں کے نظام مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تاہم مغربی ہواؤں کا یہ جو نیا سلسلہ ہے یہ آج سے ہی ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا اور یہ بالائی علاقوں کا ہی رخ کرے گا، جس سے 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بالائی علاقوں میں، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے۔ تیز بارشیں جو ہے وہ متوقع ہیں اور یہ سلسلہ 17 اپریل تک وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ آج کہاں کہاں زیادہ امکانات ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چترال، دیر اور اس کے ساتھ ساتھ سوات، مانسہرہ اور ایبٹ آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں، جبکہ کل اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور اور سیالکوٹ میں بھی بارش کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے چونکہ بہت سارے بالائی علاقے اس میں شامل ہیں، ان میں تو ٹھیک ٹھاک بارشیں ہوں گی اور پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع ہے۔ ویسے ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں میں 19 اپریل سے 24 اپریل تک وقفے کے ساتھ بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی اور برف باری بھی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو دوسرے علاقے ہیں، خاص طور پہ میدانی اور زرعی علاقے، وہاں پہ تو کوئی بارشی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی اور بہرحال اس پورے اسپیل کے دوران جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی ضرور رہے گی، کیونکہ بادل رہیں گے اور اس طریقے سے جو شمال کی طرف بارشی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیے جائیں گے۔ تو ان تمام علاقوں میں کسی شدید قسم کی گرمی کی توقع تاحال بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کنٹرولڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیے جائیں گے، جس سے نارمل موسم رہے گا اور اس سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا، اور مختلف فصلوں کے لیے یہ جو کم درجہ حرارت ہے اس کے کافی زیادہ فوائد ہیں۔ فصلوں کو اس کے ڈائریکٹ فوائد پہنچیں گے۔ باقی یہ ہے کہ جنوبی میدانی علاقوں میں کہیں پر بھی بارش کے آثار نظر نہیں آتے، تو لہٰذا یہاں یہ تمام علاقے بے بارش رہنے کا امکان ہے۔ ہاں، ملک کے باقی علاقوں میں بادل ضرور گزریں گے، لیکن ان سے کوئی خاص بارش کی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر جہاں تک لوکل ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو ہلکی بارش کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس بار گرمی کا آغاز سندھ میں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے اور آج سے ایک ہفتہ پہلے وہاں پہ کافی زیادہ علاقوں میں ہائی ٹمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو باقاعدہ آغاز جو ہے وہ اپریل کے آخری ہفتے اور اس طریقے سے مئی کا جو پہلا ہفتہ ہے خاص طور پہ، تو مئی سے ہی باقاعدہ سے اس کا آغاز ہوگا، جس سے پنجاب میں بھی 35 ڈگری سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جو ہے وہ جا سکتے ہیں، ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، اور ادھر سندھ میں بھی موسم بالکل خشک اور گرم ہے، بارشی ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں ہے، جس سے آنے والے چند روز میں سندھ کے مختلف علاقوں میں پارہ جو ہے وہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ تو 22 اپریل کے بعد سندھ اور باقی جو ملک کے حصے ہیں وہاں پہ ٹھیک ٹھاک گرمی کی ایک لہر پڑے گی، یعنی کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ فی الحال پنجاب میں کہیں پر بھی خطرناک گرمی کی لہر آنے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، اور جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بالائی علاقوں اور شمالی علاقوں میں جو بارشی ایکٹیویٹی ہے، جو مغربی سلسلے آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پہ ٹمپریچر میں خاطر خواہ کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ان علاقوں میں اب تک ایسی کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ جس سے شدید قسم کی کوئی گرمی کا راج ہو، تو بہرکیف یہ صورتحال جو ہے وہ گرمی کے حوالے سے ہے، خاص طور پہ پنجاب میں۔ تو اس حوالے سے آپ کو ہر تازہ صورتحال کے بارے میں مکمل اپڈیٹ کیا جائے گا۔ جب تک شمالی علاقوں میں موسم خوشگوار اور سرد ہے، بارشیں تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور مزید بھی امکانات یہی ہیں کہ جو بھی آنے والے سلسلے ہوں گے
یہ 17 اپریل تک یا اس کے بعد 24-25 اپریل تک، تو یہ سب کے سب اس کا جو ٹلٹ ہے وہ زیادہ تر انہی شمالی پہاڑی علاقوں کی طرف ہی رہنے والا ہے، جس میں کشمیر شامل ہے، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے شامل ہیں۔ تو راؤنڈ اباؤٹ یہ 25 اپریل کے آس پاس جو ہے وہ ان علاقوں میں بارشی ایکٹیویٹی رہ سکتی ہے، جس سے میدانی علاقوں کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید یہ علاقے جو ہے وہ موسم خوشگوار رہے، خشک رہے، کیونکہ ان علاقوں میں ابھی فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، خاص طور پہ گندم کی کٹائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ایسے میں پہلے بھی ہم نے جو بارشی سپیل دیکھے ہیں ان میں شدت تھی، تیز بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ پچھلے جو سلسلے تھے وہ کافی زیادہ شدید تھے، طاقتور تھے، اور وائڈ سپریڈ سسٹم تھے جن کا پھیلاؤ بھی زیادہ تھا، اور اس سے شدید بارشیں جو ہے وہ کافی سارے علاقوں میں ہوئی ہیں، اور اس سے بہت سارے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔